بھائی کوئی بھی کام ہو وہ تب ہوتا ہے جب اس کام کا شوق ہو۔ کوئی بھی کام ہو وہ تب ہوتا ہے جب اس کام کا شوق ہو۔ جب تک کام کا شوق نہ ہو اس وقت تک کام نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی کام کا شوق پیدا ہوتا ہے جب اس کام کے فائدے انسان کے ذہن میں مستحضر ہوں کہ مجھے نماز پر کیا ملے گا، نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر نماز کے فائدے معلوم بھی ہوں اور ذہن میں موجود بھی ہوں، مستحضر بھی ہوں، حاضر بھی ہوں، تو پھر بندہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے دیکھا فضائل اعمال جو ہم کتاب یہ تبلیغی نصاب جس کو کہتے ہیں جماعت والے پڑھتے ہیں، اس میں جتنے باتیں ہیں سارے فضائل ہیں، یعنی ترغیب دی گئی ہے۔ نماز کے فائدے بتائے، ذکر کے فائدے بتائے، قرآن مجید کی تلاوت کے فائدے بتائے، کلمے کے فائدے بتائے، حج کے فائدے بتائے، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حج، آگی بات سمجھ، فضائل درود شریف، فضائل تبلیغ۔ اس طریقے سے حضرت نے رسالے لکھے ہیں کہ اعمال پر ملنے والی چیزیں بتائیں کہ بھی اس کے فائدے کیا ہیں۔ تم نماز پڑھو گے کیا ملے گا، تم ذکر کرو گے کیا ملے گا، تم کلمہ طیبہ پڑھو گے کیا ملے گا، تم حج کرو گے کیا ملے گا، تبلیغ کرو گے کیا ملے گا، ذکر کرو گے کیا ملے گا۔ ایک ایک چیز کے وہاں کیا بتائے ہیں، فائدے بتائے۔ اور مستقل کتاب لکھی فضائل صدقات، بالکل اس کے برابر موٹی کتاب ہے فضائل صدقات۔ اس طریقے سے اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، مشکات شریف کو اٹھائیں، بخاری شریف کو اٹھائیں، ترمذی شریف کو اٹھائیں، مسلم شریف کو اٹھائیں، ابو داؤد شریف، جتنی حدیث کتابیں ہیں ہر کتاب کے اندر وہاں فضائل کا ایک مستقل باب ہے، مستقل ایک چیپٹر ہے کس کا، فضائل کا، کہ نماز کے فضائل یہ ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کام کے فائدے بتلا کر کے اس کام کا شوق دل میں پیدا کیا جائے۔ اس کام کا کیا پیدا کیا جائے، شوق۔ تو شوق کب پیدا ہوتا ہے، جب اس کام کے فائدے معلوم ہوں۔ اگر بچوں کو پتہ چل جائے کہ صبح کو جو جلدی اٹھنا ہے اس کے اندر یہ فائدے ہیں، تو پھر اس کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ پڑھائی کا پتہ چل جائے کہ ہماری پڑھائی کے اندر قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں کتنے فائدے ہیں، تو پھر اس کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور جس کام کو شوق سے کیا جائے گا اس کام پر کبھی بندے کو مار نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ خود شوق سے کر رہا ہے۔ مار تو تب پڑتی ہے جب دوسرے کے کہنے پہ، دھکے پہ پڑ رہا ہو، دھکے پہ وہ کام کر، خود نہ کرنا چاہتا ہو، ماں باپ زبردستی کرا رہے ہوں، استاد زبردستی کرا رہے ہوں، پھر بندے کو مار کھانی پڑتی ہے۔ ورنہ جس کام کا شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، اس کام کے لیے خود لگن ہو، خود آگے بڑھنے کا اس کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، پھر اس پر مار کہے گی۔ اس لیے کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے اس کام کا شوق ضروری ہے، اور کسی بھی کام کا اپنے دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے اس کام پر ملنے والے انعامات، اس کے فائدے، ان کا ذہن میں مستحضر ہونا ضروری ہے، وہ ذہن کے اندر تر و تازہ ہوں، موجود ہوں۔ آپ دیکھیں جس بچے کو فوجی بننے کا، آرمی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے ان سکولوں میں، ان ٹریننگ میں، اس کاموں میں اتنی محنت کرتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے فوجی بننا ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے۔ ایک بچے کو پہلے سے ڈاکٹر بننے کا شوق پڑ جاتا ہے، اب وہ ڈاکٹر بننے کی جتنی پڑھائی ہے وہ زبردستی خود بخود ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں کالج میں پڑھنا ہے، میں نے فلاں فلاں سبجیکٹ پڑھنے ہیں، میں نے فلاں فلاں سبق پڑھنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اس لیے پھر وہ اسی کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہو تو وہ سائنس اور ڈاکٹری آسانی سے پڑھ لیتا ہے، کسی کو انجینئر بننے کا شوق ہو وہ پڑھ لیتا ہے، کسی کو اگر ایجوکیشن ماسٹر بننے کا، ہیڈ ماسٹر بننے کا، کوئی بڑا ایجوکیشن کا افسر بننے کا شوق ہوتا ہے، محکمہ تعلیم کا، تو وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر آرمی میں جانے کا شوق ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ جس شعبے کا، اگر کسی کو جج بننے کا، وکیل بننے کا شوق ہے تو وہ اس لا کے اندر، قانون کے اندر اس کو پڑھنے کا، اس میں شوق پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ آپ ذرا غور سے دیکھیں، سنیں خدا کے لیے، ایک بندہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے لیکن کب تک ڈاکٹر ہے؟ جب تک موت نہیں آئی۔ جب موت آ گئی تو ڈاکٹری ٹھش، ختم۔ اسی طریقے سے بڑے سے بڑا انجینئر بن جائے، بڑے سے بڑا فوجی افسر بن جائے، بڑے سے بڑا وہ ایجوکیشن کا، تعلیم کا افسر بن جائے، بڑے سے بڑا وہ کیا بن جائے،
کسی بھی شعبے میں بڑے سے بڑا وہ فلاں بن جائے، کوئی بزنس مین کاروباری بن جائے، لیکن پھر بھی کب تک ہے؟ جب تک موت نہیں۔ موت آئی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھش، لاش، میت، ڈیڈ باڈی، سمجھے؟ چودھری صاحب نہیں کہیں گے چودھری صاحب کو اٹھاؤ جی، چودھری صاحب کو نہلاؤ جی، چودھری صاحب کو کفن پہناؤ جی، چودھری صاحب کو ادھر قبر میں دفناؤ۔ کہیں گے میت کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی کو اٹھاؤ، لاش کو اٹھاؤ۔ ڈاکٹر ہے تب بھی لاش میت ڈیڈ باڈی بن گئی، اور اگر کیا ہے انجینئر ہے تب بھی ڈیڈ باڈی بن گئی، فوجی افسر ہے تب بھی ڈیڈ باڈی بن گئی۔ اب کوئی کچھ افسری وفسری نہیں ہوگی، سب ختم۔ لیکن اگر آپ قرآن کے قاری بن جائیں گے، آپ قرآن کے حافظ بن جائیں گے، آپ قرآن کے قاری بن جائیں گے، آپ قرآن کے عالم بن جائیں گے، آپ قرآن کے مبلغ بن جائیں گے، آپ قرآن کے عاشق بن جائیں گے، آپ قرآن کے ناشر بن جائیں گے، آپ قرآن کو پھیلانے والے بن جائیں گے۔ آپ زندگی میں بھی عالم ہیں، مر کے بھی کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ جنت میں بھی آپ عالم ہیں، اور میدان محشر میں بھی آپ عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ وہ آپ کا عہدہ آپ سے چھینا نہیں جائے گا۔ باقی سب مرتے ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن دین والا عہدہ، اللہ والا عہدہ، شریعت والا عہدہ، عالم ہونے والا عہدہ، قاری ہونے والا عہدہ، حافظ ہونے والا عہدہ اور منصب، یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ڈاکٹری ساتھ نہیں ہوگی، انجینئرنگ ساتھ نہیں ہوگی، فوجی افسر ہونا ساتھ نہیں ہوگا، جج اور وکیل ہونا ساتھ نہیں ہوگا۔ کون ساتھ ہوگا؟ قرآن والا ہونا۔ کون ساتھ ہوگا؟ قرآن والا ہونا، علم وحی والا ہونا، شریعت والا ہونا، کلمے والا ہونا، ایمان والا ہونا، دین والا ہونا، یہ آپ کے ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، قبر سے اٹھتے وقت بھی، حساب کتاب کے وقت بھی، پل صراط پر بھی، میزان عمل میں بھی، حوض کوثر پر بھی، اور جنت میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور وہاں بھی اللہ کہیں گے یہ تو قرآن والے میرے اپنے ہیں۔ الا ان للہ اہل، سن لو دنیا والو، کچھ لوگ خدا کے اپنے گھر کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے اللہ کے رسول، ذرا ہمیں تو بتلائیں جن کو خدا اپنے گھر والے کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ جو قرآن والے ہیں وہ خدا والے ہیں، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ میرے اپنے ہیں۔ قرآن والوں کو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ میرے، تو بننا ہے خدا والے کہ نہیں بننا؟ کون سا عہدہ چاہیے؟ جو مرنے سے ٹھوش ہو جائے، ختم ہو جائے، بس وہ عہدہ چاہیے، یا وہ چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو سب نے کوشش کرنی ہے دین پڑھنے کی، شوق سے پڑھو، ذوق سے پڑھو، محبت سے پڑھو۔ اللہ پاک سب کو عالم، حافظ، قاری بنائے۔